اسی عزادار کو، اس کے دل کو، اس کی دوستیاں میری وجہ سے کتنی ہیں، اس کے کتنے دوست میری وجہ سے ہیں، یہ کتنوں سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ راہ امام زمانہ پر ہے، کتنوں کا اس لیے ساتھ دیتا ہے چونکہ راہ امام زمانہ پر ہے، کتنوں کا اس لیے خیال رکھتا ہے چونکہ امام کا پیغام پہنچاتا ہے، کتنوں کو اس لیے پسند کرتا ہے چونکہ امام کے پیغام کی تفسیر، ان کے پیغام کی سیریسنس، سنجیدگی اس کی زندگی میں زیادہ ہے، اس کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا وقت کا امام ہے، کیونکہ آج کی شب وقت کی امام کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، شب جمعہ محاسبے کی شب ہے، ہر شب جمعہ انسان دیکھیں، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ امام میرے گناہوں کی وجہ سے شب جمعہ گریہ کرتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے، امام میرے گناہوں کی وجہ سے شب جمعہ گریہ کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اگر وہ بات نہ مانے اس کا درد دل میں اور ہوتا ہے، کسی اور کا بچہ اگر آپ کی بات نہ مانے شاید اتنا دکھ آپ کو نہ ہو، آپ کا اپنا بچہ جب آپ کی بات نہ مانے ماں کے دل پہ قیامت برپا ہو جاتی ہے، آپ کا اپنا بچہ آپ کے راستے پر نہ ہو باپ کا دل خون ہو جاتا ہے، اور امام تمام امت کا باپ ہے، تمام امت کے لیے امام کا درجہ شفیق باپ کی طرح ہے، بس آج شب جمعہ اپنے روحانی باپ کی خدمت میں اپنے اعمال لے کے مومن کو جانا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ راہ امامت پہ کہاں پہنچا، جو آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ جتنے دن گزر رہے ہیں، 4 محرم 5 محرم 6 محرم، مجھے حسینیت کا سفر طے کرنا ہے، عاشور کے دن امام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، اس قابل بنانا ہے کہ دن جو گزر رہے ہیں یہ رسم نہیں ہے، تہوار نہیں ہے کہ دن گزر رہے ہیں میں بھی گزارتا چلا جاؤں، نہیں، عاشور تک فیصلہ ہونا ہے، اپنے آپ کو امام تک ایسے پہنچانا ہے ہر مومن کا کم از کم ہدف یہ ہو اس شب عاشور اور اس صبح عاشور سال کی اس صبح عاشور سے پہلے امام کی مجھ سے ملاقات ہو جائے، میں امام سے ملوں بس، اب اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں امام سے دور رہوں، اور فرش عزا خطیب کی ذمہ داری ہے ایسا طرز زندگی عزادار کو سکھائے کہ جس کے نتیجے میں فقط نام امام، فقط ذکر امام نہ ہو بلکہ یہ عزادار آغوش امامت میں چلا جائے، یہ عزادار اپنے امام سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ وہ ہدف ہے جو بلند ہدف انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ ہدف قابل حصول ہے، یعنی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، بلند ہمت، ایک نوحہ خواہ، ایک ماتمی، ایک خطیب اپنے لیے رکھے اپنی عزاداری کی تائید اپنے زمانے کے امام سے عاشور سے پہلے لے لیں، اپنے آپ کو خالص بنانا، اب اس کے لیے اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے معرفت حاصل کرنی ہوگی، اس کے لیے گریاں کرنا ہوگا، اس کے لیے مانگنا ہوگا امام سے کہ امام ابھی تک گاڑیاں مانگ رہا تھا، ابھی تک بنگلے مانگ رہا تھا، ابھی تک دولت مانگ رہا تھا، ابھی تک ویزے مانگ رہا تھا، ابھی تک اولاد مانگ رہا تھا، ابھی تک شان مانگ رہا تھا، ابھی تک معروف ہونا چاہ رہا تھا، ابھی تک شہرت مانگ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا میری زندگی میں اتنی قیمت شہرت کی نہیں ہے، مال کی نہیں ہے، گاڑی کی نہیں ہے، بنگلے کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، سرمایہ کی نہیں ہے، میری زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے کہ مولا 20 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، لیکن ان گناہگار آنکھوں نے زہرا کے لال کی زیارت نہیں کی ہے، مولا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھ سے گم کیا ہوا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے اتنی باقیمت شے میرے پاس نہیں ہے اور میں کم قیمت شے مانگ رہا ہوں، کربلا سے جاب مانگ لینا، کربلا سے
مغربی ممالک کے ویزے مانگ لینا، حسین سے دولت مانگ لینا، یہ بڑی بہت کم قیمت حسین سے مانگ لینا۔ ان کا کرم ہے، وہ یہ بھی دے دیتے ہیں، وہ یہ بھی عطا کر دیتے ہیں، جو جس ظرف کے ساتھ مانگتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ ہم نبی مانگے وہ عطا کر دیتے ہیں، لیکن امامت، شعور امامت، میدان امامت، میدان نصرت، نوکری، حسین کے دشمن کے سامنے کھڑا ہونا، حسین اپنے دشمنوں کا مقابلہ اپنے عزادار سے کروانا چاہتے ہیں۔ حسین ہر زمانے کے، ہر صدی کے، ہر سال جو بھی جس خطے میں ظالم ہے، حسین اس کے دشمن ہے۔ اسی لیے وہ آخر میں جو استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، وہ اسی لیے تھا، میں جا رہا ہوں، اب میرا وارث قیامت تک آنے والے یزیدوں سے، ظالم سے لڑتا رہے گا۔ اور زینب علیہ کو یہ عزاداری سکھا کر گئے تاکہ عزادار کو اپنا ہدف اور مقصد معلوم ہو جائے کہ تمہیں بھی یزیدیت کا تعاقب کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے یزید کا مقابلہ کرنا تھا اور تمہیں فقط میری یاد منانی ہے، تمہیں فقط میری یاد میں آنسو نکالنے ہیں، تمہیں فقط میری یاد میں ماتم کرنا ہے۔ نا نا، یہ آنسو، یہ ماتم، ان کی قیمت ہے، ان کا درجہ، ان کا مقام ہے۔ یہ آنسو اگر حسین کے دشمن کے سامنے کھڑا نہ کر سکے، یہ ماتم جو آج حسین کے دشمن کے سامنے کھڑا نہ کر سکے، یہ ماتم مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ماتم شروع ہوا ہے، یہ خطابت جو حسین کا آج کا دشمن پہچانوا نہ سکے، یہ خطابت مکمل نہیں ہوتی، یہ ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا اگر خطیب آج کے یزید کی شناخت، آج کے یزید کا تعارف، آج کے یزید کا تعاقب جو زینب علیہ نے کیا، وہ پہلی خطیبہ جو اپنے ممبر پہ گئی تو زندہ یزید کو للکارا۔ پس مردہ یزید کا فقط مرد آباد کہنا حسینیت مکمل نہیں ہوتی۔ زندہ یزید کو اپنے نوحے سے مار دینا، زندہ یزید کو اپنے ماتم سے مار دینا، زندہ یزید کو اپنی خطابت سے مار دینا آج کی زندہ عزاداری ہے۔ بس یہ وہ پیغام تھا، یہ وہ دل کے اندر یہ غم آ جائے، حسین کو اپنا ناصر 2024 میں مل جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ منظر دیکھے، عزاداری کی یہ شکل، عزاداری کی یہ فارم، یہ عزاداری آپ نے دیکھی، انقلاب اسلامی ایران کے اندر برپا ہوا، آپ نے دیکھا یہی امریکہ پہلے بھی تھا، یہی اسرائیل پہلے بھی تھا، یہی عرب موجود تھے، یہی بزدل عرب، یہی خاموش عرب، یہ پہلے بھی تھے۔ فلسطین پہ ظلم ہوتا تھا انقلاب سے پہلے، 1979 میں انقلاب آیا، آج سے 45 سال پہلے، لیکن فلسطین آج سے 75 سال پہلے قبضے میں گیا۔ آج جو میں انشاءاللہ اس موضوع کو کھولوں گا کہ ہم علم کی شبی نکالتے ہیں، تابوت کی شبی نکالتے گئے، عزا خانہ بناتے گئے، جھولے کی شبی نکالتے گئے۔ بہت مقدس کام ہے، بہت عمدہ کام ہے۔ کسی غم، کسی فکر یا کسی پیغام کو دینے میں شبی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور وہ جو شبیوں کے مخالف بھی ہیں جو کہتے ہیں شبی نکالنا بدعت ہے، ان کو بھی ایک پیغام یہاں سے دیتا چلوں، ان کو بھی بتا دوں کہ ایک شبی جو تمہاری مسجدوں میں بھی موجود ہے، جو تمہارے مدرسوں کے اندر بھی موجود ہے، یہی ممبر، مثلا ایک مثال، یہی ممبر کس کی شبی ہے؟ ہم نے ایجاد کی ہے؟ نا، رسول خدا کے ممبر کی شبی ہے۔ آپ نے نام بھی سنا ہوگا ممبر رسول۔ تو اگر تمہارے مذہب کے اندر شبی نکالنا اور شبی بنانا جائز نہیں ہے تو یہ ممبر تمہاری مسجدوں میں کیا کر رہے ہیں؟ بس تمہاری دلیل قریب سے تمہیں دے دی کہ یہ صرف حسین سے نفرت، عزاداری سے نفرت، عزاداری سے دور کرنے کے لیے ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پوچھے شبی، فوراً اس کو ممبر کی مثال دے دو۔
بس تم نے رسول سے ممبر لے لیا لیکن صاحب ممبر نہیں لیا. ہم نے غدیر کا ممبر بھی لیا ہے اور غدیر کا امام بھی لیا ہے. تمہارا ممبر خالی ہے, ہمارا ممبر اپنے ولی کے ساتھ ہے, صاحب ممبر کے ساتھ ہے. بس علم جیسے نبی کے لشکر میں ممبر تھا, نبی کے طور میں ممبر تھا, شبی کے طور پہ لے لیا. اور آج بھی اسے ممبر رسول ہی کہتے ہیں. کسی خطیب کا ممبر نہیں ہے, کسی خاندان کا ممبر نہیں ہے, کسی قبیلے کا ممبر نہیں ہے, آج بھی ممبر رسول. بس جب ممبر رسول ہے تو علم عباس بھی ہے. بس یہ وہیں سے لیا ہے. ہم کوئی بھی چیز اپنے پاس سے نہیں لیتے, ہم وہی لیتے ہیں جو نبی دیتے. اور قرآن میں خدا نے کہا ہے جو نبی دے دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بس ہمارا یہ شبی بنانا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے, اہل بیت کی بھی سنت ہے. بس یہاں سے ہماری تمام شبیوں کی دلیل ہمیں مل رہی ہے. بس آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا تھا, ممبر کی شبی, علم کی شبی, جھولے کی شبی, اور اس کے ساتھ ساتھ تابوت کی شبی, ذوالجناح کی شبی, ذوالفقار کی شبی. بہت عمدہ کام ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو ایک روداد, ایک واقعہ, ایک حادثہ, ایک حقیقت بتانے کے لیے. آج بھی آپ جائیں دنیا کے بڑے بڑے میوزیم, اگر آپ جائیں دیکھیں اس کے اندر, تو ان میوزیمز میں لوگوں کو بتانے کا طریقہ, تربیت کا طریقہ ہے یہ کہ وہاں پہ اسی جیسی چیز بنا کے رکھی جاتی ہے کہ 200 سال پہلے کیمرہ ایسے ہوتا تھا, فلاں چیز ایسے ہوتی تھی, اس کو ایسے بنایا جاتا ہے, اس کی شبیہ. لیکن حسین اسی ذوالجناح کی شبی کے ساتھ, علم کی شبی کے ساتھ, جھولے کی شبی کے ساتھ, وہ جو میدان کربلا میں مانگ رہے ہیں وہ حسین کی شبی ہے, وہ خود اکبر کی شبی ہے, وہ خود قاسم کی شبی ہے. اور وہ کون بن سکتا ہے؟ خود یہ عزادار بن سکتا ہے. شبی ہے اکبر, شبی ہے قاسم, شبی ہے عباس, شبی ہے حسین, شبی ہے حر, شبی ہے زہیر, شبی ہے حبیب, شبی ہے مسلم, شبی ہے جان, شبی ہے سعید. یہ شبی بننا ابھی باقی ہے. ہر عزادار کی ذمہ داری ہے اس شبی کو بننے میں اپنا کردار ادا کرنا. ہمیں معلوم ہے ہم ان منازل پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن حسین نے اسی لیے غیر معصوموں کی بھی مثال دی ہے. شہدائے کربلا, انصار کربلا, اس کی شبی میں کسی اور سے نہیں بنوا سکتا. حسین کے ناصر کی شبی مجھے خود بننی ہے. آج شب جمعہ امام زمانہ اس شبی کے منتظر ہیں. یہ شبی کس گھر سے برآمد ہوگی, یہ شبی کس امام بارگاہ سے برآمد ہوگی, یہ شبی کس گھر سے نکلے گی, یہ شبی کس خاندان سے نکلے گی. ان جیسے تو ہم نہیں بن سکتے, وہ بڑا مقام ہے, ہم ان کی شبی ہی بن سکتے ہیں, ان کی طرح سے عمل کر سکتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, آپ کی شخصیت بالکل ایسی شخصیت, شبی ہے عزادار, جیسا عزادار حسین کو چاہیے تھا. آج حسن نصر اللہ, اس ماں نے اپنے گھر سے اپنے بچے کو حسین جیسی شخصیت دے کر معاشرے کو شبیہ عباس دے دیا. حسن نصر اللہ آج کا عزادار اس طرح سے, قاسم سلیمانی, شہید حسینی, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی, پاکستان کی مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ وہ شبی ہے, یہ وہ شبی ہے جس کو ہم نے تربیت کی. اور یہ شبی ہے حسین, شبی ہے عباس, شبی ہے قاسم, شبی ہے حر. یہ بنانے کا کارخانہ مجلس حسین علیہ السلام. درود بھیجو محمد علیہ. اور حسین اپنے زمانے کے اندر انہی موقعوں کو تلاش کرتے تھے,
انہی چیزوں کو تلاش کرتے تھے، یہ پیغام دینا کہیں رک نہ جائے، کہیں توقف نہ آ جائے، ایک ایک کو حسین ڈھونڈتے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عزادار کی ذمہ داری ہے، دیکھیں یہ ہمارے مومنین ہیں، یہ تو مجلس میں آ جائیں گے۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے بعض عزادار فرش کے اوپر نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، زمین کے اوپر پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ لوگ تھوڑا اگر آگے آگے آ جائیں تو وہ افراد بھی فرش عزا کے اوپر آ جائیں گے، آرام سے بیٹھ پائیں گے کارپٹ کے اوپر۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم ویسے بھی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، عزاداروں کے درمیان فاصلے بھی اچھے نہیں لگتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو اس طرح عزادار وہاں بیٹھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں ایسے نہیں نعرہ لگانا، جو درگاہ علی کا معیار ہے نعرہ لگنے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ بس حسین نے بڑی محنت کی ہے اپنے اس کاروان کو جمع کرنے میں، جو کہ خود ایک عزادار کی بھی ذمہ داری ہے، وہ جو ابھی فرش عزا پر نہیں آ پا رہا ہے، جو حسین کی حتی امامت کو نہیں سمجھتا، نادان ہے۔ میں نے کراچی میں بھی اپنے مومنین سے کہا تھا، یونیورسٹی کے اندر، دانشگاہ کے اندر، دیکھو تمہاری یونیورسٹیوں میں، تمہارے کالجوں میں، تمہارے اسکولوں میں اہل سنت ہیں، کرسچنز ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، پڑھ رکھے گئے۔ ایک محرم میں ہدف یہ بناؤ کہ ان 5 لوگوں کو، 4 لوگوں کو جو شیعہ نہیں ہے، مکتب امامیہ کے نہیں ہے، نہ کہو کہ تمہیں شیعہ بنا رہا ہوں، حسین کے قریب لے کر آؤ، کسی طرح ان کو حسین سے ملا دو جو حسین کی حقیقی شخصیت ہے، یعنی حسینیت کے قریب لے کر آؤ، اور یہ کردار سے ہوگا، اس کے لیے کردار بنانا ہوگا، اس کے لیے حسینیت کو سمجھنا ہوگا، اسے تمہارے اخلاق میں، تمہارے کردار میں، تمہاری گفتار میں، تمہارے اٹھنے میں، تمہارے بیٹھنے میں حسین کا طرز زندگی نظر آئے، یہ تمہارے قریب آ جائے گا۔ اس کو لے کر آنا آج حسین کے لشکر کو مکمل کرنا ہے۔ زمانے کا امام فقط شیعہ کے لیے ظہور نہیں کرے گا، انسانیت کا امام ہے، فقط مسلمان کا امام نہیں ہے، انسانیت کی نجات کی کشتی ہے حسین، اور مجھے اس کشتی میں 4 5 لوگوں کو لا کے بٹھانا ہے۔ میری وجہ سے وہ جو حسین ناشناس تھا، عاشور سے پہلے حسین شناس بن جائے، وہ حسین کی کشتی کے پاس آ جائے۔ ابھی وہ ہم کشتی میں سوار، اور وہ کشتی کا نظارہ دیکھ رہا ہے، اس کو بٹھانا ہے، اس کشتی میں لے کر آنا ہے اس کو۔ بس حسین ایسی ایک کے پاس جاتے تھے، جانتے تھے ان کے اندر کچھ شرر ہے، کچھ گنجائش ہے، اگر پیغام دوں گا تو آئیں گے۔ راستے کے اندر جب مکہ سے حسین نکلے گئے، اپنے کاروان کو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی کاروان، کوئی شخص پیغام دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، عزاداری پیغام کا نام ہے، نوحہ خوانی پیغام کا نام ہے۔ جس نوحے میں پیغام کربلا نہ ہو، جس نوحے میں پیغام حسین نہ ہو، یہ نوحہ مکمل نہیں ہے، اس نوحے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ جس خطابت کے اندر حسین نہ بول رہے ہوں، خطابت میں رسول نہ بول رہے ہوں، خطابت میں قرآن نہ بول رہا ہو، پیغام کیسے ملے گا؟ بس حسین بھی ایسے ڈھونڈ رہے تھے، کوئی رہ نہ جائے، ایک ایک کو پیغام دیتے تھے، اتمام حجت کرتے تھے۔ آخر میں آپ جانتے ہیں بالکل جب ذی الحج آ گیا، محرم سے 1 مہینے پہلے حسین نکلے ہوئے، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، جب یہ 6واں مہینہ ذی الحج آ گیا، اب حسین نے کہا ابھی تو بہت رہ گئے۔ مکہ میں بھی اسی لیے آئے تھے کہ مکہ مرکز ہے، حج کا زمانہ ہے، مختلف خطوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور میں ثواب کے لیے حج پہ نہیں آئے تھے کہ مجھے ثواب مل جائے گا میں حج کر لوں، ثواب کے لیے نہیں آئے تھے، پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ اگر ثواب کمانا ہوتا تو حج کر کے جاتے، حج نہیں کیا مولا نے۔ این 8 ذی الحج جب حاجی احرام پہنتا ہے حج کے لیے، حسین نے حج کا احرام اتارا، عمرہ کیا اور کہا میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ساتھی جمع کرنے، کربلا کے لیے، قیام کے لیے۔ ظالم سامنے ہے، دشمن سامنے ہے، میں اس کے اقتدار میں حج کو اتنا بافضیلت نہیں سمجھتا۔
وہی جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حسین فقط فرش عزا پاک کرنے کا نام نہیں ہے، عرش عزا پاک کرنے کا نام ہے۔ حسین ایسے فرش عزا پہ حج کرنے کو بہت بافضیلت نہیں سمجھتے جس کے اوپر کوئی شرابی حاکم ہو، کوئی ظالم حاکم ہو، اور حسین اپنے حج میں ثواب جمع کرتا رہا۔ حسین کہتا ہے پہلے میں یہ چھت پاک کروں گا، یہ عرش پاک کروں گا، یہ شرابی اس کے اوپر سے ہٹاؤں گا۔ شرابیوں کی حکومت میں ثواب جمع کرنا حسین کا شیوا نہیں ہے۔ حسین نکلے، اب جب مکہ سے نکلے گئے، بہت سارے افراد مکہ سے امام حسین نے جمع کیے تھے کہ حسین کے ساتھ ساتھ چلیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اب حسین چل رہے گئے، راستے کے اندر حسین نے دیکھے خیمے لگے ہوئے گئے۔ حسین کو خبر ہوئی کہ ایک بہت معروف شخصیت تاریخ کی حسین نے راستے بھر پیغام دیا، راستے بھر جو ملتا اس کو پیغام دیتے۔ ایک حسین کے صحابی تھے کہ سید الشہداء نے پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کی تھی، وہاں پہ کنواں تھا لیکن کنویں میں پانی نہیں تھا۔ ان کو پتا تھا یہ نبی کے نواسے ہیں، ان کے لعاب دہن میں اثر ہے، اگر ان کا لعاب دہن مل جائے یا پانی نکل آئے۔ امام نے کہا میں یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں، یزید ظالم ہے۔ وہ تمام وجوہات جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی امام نے بتائیں، اور کہا ہمارے ساتھ چلو، اس قیام میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا۔ حتیٰ اس نے امام سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، لیکن مجھے معلوم ہے آپ نبی کے نواسے ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اگر آپ کا لعاب دہن اگر اس کنویں میں گر جائے میرے کنویں میں پانی آ جائے گا۔ وہ سخی ابن سخی، وہ کریم ابن کریم، اس نے دیکھا امام اولاد پیغمبر، خواتین امام کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا مولا، یعنی یہ ایسا عزادار تھا کہ یہ کہتا تھا مجھے آپ سے کچھ چاہیے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میں آپ سے لینے آیا ہوں، میں آپ کو کچھ دینے نہیں آیا ہوں۔ امام نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا کنویں میں، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا، امام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، کنویں میں پانی آ گیا۔ اس کے بعد پھر امام نے اس کو دعوت دی، اس نے کہا نہیں مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ بھائی امام عبرت کے طور پہ یہ واقعات تاریخ کے اندر آگے جاتے ہیں۔ آگے جاتے جاتے دیکھا مسلم عبداللہ، تاریخ کے اندر یہ نام بھی آیا ہے، اور یہ امام کے کاروان میں بعد میں شامل نہیں ہوئے، لیکن امام نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے کاروان کے اندر آئیں۔ ان کا نام تھا، جیسے حر ریاحی ہیں جو کاروان میں آ گئے تھے، کل آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا، یہ تھے عبداللہ ابن حر جعفی۔ یہ ایک اور حر جعفی کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن حر جعفی۔